बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट होम इकोनॉमिक्स, लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे तैयारी का अमल। तैयारी से मुराद वो तमाम उमूर है जिनकी वजह से खुराक पकाने के काबिल हो जाती हैं। बाज़ औक़ात खाना पकाने के मुकाबले में ग़िज़ा की तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। तैयारी के चंद बुनियादी तरीक़ों में अज्जा को इकट्ठा करना, तह लगाना, नीम पुख्ता करना और जूस या सिरके और मसाले के अमेज़े या मुरक्कब में डुबोना शामिल है। अज्जा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है, जैसा कि मिक्स करना या अशिया को यकजान करना। इसी तरह जब हम आमलेट या केक बनाने के लिए अज्जा को मखसूस तरीके से मिक्स करते हैं तो वो बेटिंग कहलाता है। यानी जब हम आमलेट बनाते हैं या केक बनाते हैं, उसके लिए जो मटीरियल होते हैं उसे हम मिक्स करते हैं तो उसे बेटिंग कहा जाता है। तैयारी के अमल में दूसरे तरीक़ों में तहबंदी इस अमल को कहा जाता है। और जब हम खुराक के दूसरे अवामिल हैं, दूसरे तरीक़ों से हम उनकी तहबंदी करते हैं यानी कोटिंग करते हैं तो उस अमल को फिर तहबंदी कहा जाता है। यानी खुराक की तैयारी का अमल क्या है कि यानी बाज़ औक़ात खाना पकाने के मुकाबले में यानी ग़िज़ा की तैयारी जो है तो वो ज़्यादा वक्त उसके लिए दरकार होता है। तो तैयारी के जो चंद बुनियादी तरीके हैं तो उसको इकट्ठा करना, सबसे पहले उसको इकट्ठा करना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले हम जो ग़िज़ाई अज्जा मिक्स कर रहे हैं खाने से पहले, तो पकाने से पहले उनकी ग़िज़ाई अज्जा या जो मटीरियल्स उसमें दरकार होते हैं उसको इकट्ठा करना या मिक्स करना ज़रूरी होता है। जब खुश्क आमेज़े मसलन आटा, खुश्क डबल रोटी का छूरा और अंडे वगैरह की तह में लपेट कर नम अज्जा को डांपा जाता है, ये अमल जोड़ने के लिए और जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त, सब्ज़ी, मुर्गी, मछली, कबाब वगैरह के लिए ये अमल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जब अशिया खुराक को सिरका, लेमू के रस, फलों के रस, बालाई खाने के तेल और मसाले के अमेज़े में इस वक्त तक रखा जाए जब तक इसका जायका बेहतर ना हो या वो नरम ना हो जाए, तो इस अमल को मैरिनेशन कहा जाता है। ये अमल चंद मिनट से लेकर दिनों पर मुहित हो सकता है। इसके साथ साथ अक्सर अशिया को पहले से उबाल लिया जाता है। मिसाल के तौर पर बिरयानी बनाते वक्त चावल पहले से नीम पुख्ता उबाले जाते हैं। रखना और ज़ख़ीरा करना। ग़िज़ा को रखने से हमारी मुराद ये है कि तैयारशुदा पकवान को सही दर्जे हरारत में इस वक्त तक रखना चाहिए जब तक पेश ना किया जाए। अक्सर औक़ात की गई मेहनत इस वक्त ज़ाया हो जाती है जब पकवान को मुनासिब दर्जे हरारत के साथ ना पेश किया जाए। हम सब गरम गरम नान या रोटी और ठंडे ठार खीर जैसे अल्फाज से वाकिफ़ है। दरअसल पकाने के बाद अहम काम ही खुराक को मुनासिब दर्जे हरारत में रखना है। अगर ऐसा ना हो तो ना सिर्फ खाने का जायका बल्कि रंग भी ख़राब हो जाता है। ज़ख़ीरा से मुराद खाने की अशिया को मुनासिब जगह और दर्जे हरारत पर रखना है। यह नहायत ज़रूरी अमल है, क्योंकि अगर अशिया खुराक मुनासिब दर्जे हरारत पर ना रखा जाए तो जरासीम की अफजाइश के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। घरों में रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र में खाने की अशिया को ठंडा या मुंजमद किया जा सकता है। यानी ग़िज़ा को रखना यानी जो ग़िज़ा हम तैयार कर लेते हैं, तैयारशुदा पकवान जो होता है उसको एक सही दर्जे हरारत में रखना चाहिए। अक्सर औक़ात जो हमने मेहनत की होती हैं तो हम ऐसे दर्जे हरारत पर उसको रख देते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो खाने की अशिया जो हैं तो उनको मुनासिब दर्जे हरारत पर रखना चाहिए, इसीलिए कि अगर हम मुनासिब दर्जे हरारत पर ना रखें तो फिर जरासीम की अफजाइश भी होती हैं। इसीलिए घरों में रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र उसमें जो है तो अशिया को ठंडा करें या फ्रीज़ करें। पकवान के मुख्तलिफ़ तरीके। मुकर्ररा वक्त तक पकाने से अशिया खुराक में तब्दीली लाने के अमल को पकवान कहा जाता है, जिससे न सिर्फ वो खाने के काबिल बल्कि जायकादार भी हो जाती है। पकवान के तरीक़ों की दर्जा बंदी दर्जा झेल है। पकवान बज़रिए नम हरारत। नम हरारत से पकवान से मुराद पानी, भाप या किसी माया में पकाने का अमल है। पकवान का ये तरीका दो तरह से होता है, यानी जो अशिया हम पकाते हैं, जो अशिया खुराक के काबिल होती हैं तो उसमें जो तब्दीली लाने का अमल होता है उसे पकवान कहा जाता है, जिससे वो ना सिर्फ खाने के काबिल होता है बल्कि उसमें जायका भी आ जाता है। फिर पकवान की जो दर्जा बंदी हैं
وہ کتنے طریقوں کی ہے؟ اس میں نمبر 1 پکوان بذریعہ نم حرارت ہے۔ تو نم حرارت میں کیا ہے؟ یعنی اس سے پکوان سے مراد یعنی پانی یا بھاپ جو سٹیم دی جاتی ہیں، تو یہ عمل ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر پکوان کے جو 2 طریقے ہیں، یعنی ہمارے بہت سارے پکوان دیچکی یا ہانڈی میں پانی کے ساتھ ابال کر بنائے جاتے ہیں۔ اشیاء خوراک کو پانی کے نقطۂ جوش سے تھوڑا نیچے کے درجہ حرارت پر پکانے کو دم پذیری کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے خوراک، ایسے کھانے جو دیچکی یا ہانڈی میں پانی کے ساتھ ابال کر بنائے جاتے ہیں، یعنی یہ اشیاء جو ہیں تو جو پانی کے نقطۂ جوش ہے، یعنی جب وہ بوائل ہونے لگتا ہے تو اس کے درجہ حرارت پر جو پکانے کا عمل ہوتا ہے تو اس کو دم پذیری کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کے نام سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اس کو دم کیا جاتا ہے۔ بھاپ یا کم مقدار پانی کے ساتھ ڈھک کر پکانے کو جوش بندی کہا جاتا ہے۔ بند دیچکی یا پریشر کوکر میں پکانے اس کی عام مثال ہے۔ درجہ حرارت میں کمی بیشی خوراک کی اقسام پر منحصر ہے، مثلاً سبزیوں کے لیے کم اور گوشت کے لیے زیادہ درجہ حرارت استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی پھر بھاپ یا کم مقدار میں جو پانی ہوتا ہے اس کو جب ہم ڈھک کر رکھتے ہیں، یعنی سٹیم دی جاتی ہیں اس میں، یا بند دیچکی ہوتی ہیں یا پریشر کوکر ہوتی ہیں، تو یہ اس کی عام مثال ہے۔ یعنی جو درجہ حرارت میں کمی بیشی خوراک کی اقسام ہیں تو اس پر منحصر ہے، یعنی سبزیوں کے لیے کم اور گوشت کے لیے زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پکوان بذریعہ خشک حرارت، اس طریقے میں بذریعہ گرم ہوا، گرم چکنائی یا گرم سیخ کے ذریعے کھانا پکایا جاتا ہے۔ یعنی پکوان بذریعہ خشک حرارت میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بذریعہ گرم ہوا، گرم چکنائی یا گرم سیخ کے ذریعے کھانا پکایا جاتا ہے۔ پھر ہے بیکنگ، بند برتن یا خانے میں خشک اور گرم ہوا کے ذریعے پکانے کا عمل تندور پذیری یا بیکنگ کہلاتا ہے۔ یعنی جب بھی بند برتن میں یا کسی خشک اور گرم ہوا کے ذریعے جو پکانے کا عمل ہوتا ہے تو اسے تندور پذیری کہا جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیکری کی مصنوعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اوون میں گوشت سے بنی مصنوعات بنانے کے عمل کو روسٹنگ کہا جاتا ہے۔ خشک درجہ حرارت پر براہ راست کوئلوں یا سیخوں پر خوراک پکانے کے عمل کو گرلنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف باربیکیو بنائے جاتے ہیں، یعنی روسٹ، گوشت وغیرہ۔ پھر تلنے کے ذریعے پکوان، اشیاء خوراک کو چکنائی میں پکانے کے عمل کو تلنا کہتے ہیں۔ درمیانی درجہ حرارت پر کم چکنائی میں پکانے کے عمل کو کم چکنائی میں پکانا کہا جاتا ہے، یعنی فرائی پین میں جو پکایا جاتا ہے، یعنی کم درجہ حرارت یا درمیانی درجہ حرارت میں۔ مثال کے طور پر شامی کباب یا کٹلس اس طرح بنائے جاتے ہیں۔ گرم پانی یا گھی میں اشیاء کو ڈبو کر پکانے کے عمل کو زیادہ چکنائی میں تلنا، یعنی ڈیپ فرائنگ کہا جاتا ہے۔ مثلاً پکوڑے یا سموسے بنانے میں یہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ یعنی زیادہ تیل ڈال کر یا زیادہ گھی تو اس میں ڈبو کر اس کو جو ہے تو پکوڑے یا سموسے بنائے جاتے ہیں۔ پھر پکوان بذریعہ مائکرو ویو، یہ پکانے کا نہایت منفرد طریقہ ہے جس میں مخصوص اوون میں اشیاء کو پگھلا کر گرم کیا یا پکایا جا سکتا ہے۔ مائکرو ویو اوون مخصوص شعاعوں کی مدد سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے، یعنی اس کی جو شعاعیں ہیں تو اس کے ذریعے یعنی ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ شعاعوں کی مدد سے مائکرو ویو اوون جو ہیں تو اس میں چیزیں بنائی جاتی ہیں، یعنی یہ جو تلنے کے ذریعے پکوان وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی پکوڑے یا سموسے وغیرہ، اوون کے ذریعے جو کھانے وغیرہ ہم بناتے ہیں یا گرم کرتے ہیں یا اس کو پگھلاتے ہیں۔ پھر ہیں باورچی خانے میں حفاظت۔ باورچی خانے اور کھانے پینے کی اشیاء کی حفاظت سے مراد صفائی ستھرائی اور بچاؤ شامل ہے۔ صفائی ستھرائی ہر وہ عمل جس کے ذریعے ہم خوراک کو محفوظ بنائیں صفائی ستھرائی کہلاتی ہے۔ غیر محفوظ غذا بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس غذا کو جراثیم سے پاک یا محفوظ کرنا اولین کام ہے۔ یہ جراثیم ہمارے جسموں کے ذریعے
جی، تو باورچی خانے اور کھانے پینے کی اشیاء کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ صفائی ستھرائی اور بچاؤ ہے، یعنی کچن اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں، باورچی خانے کی صفائی ستھرائی جو ہے تو وہ بے حد ضروری ہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے تو ارینج صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ جراثیم ہمارے جسموں کے ذریعے، خوراک کے ذریعے یا حشرات کے ذریعے خوراک میں شامل ہو جاتے، اس لیے باورچی خانے میں ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر کھانا بنانا چاہیے۔ اس عمل کے لیے صاف ستھرا ایپرن بہت مددگار ہوتا ہے۔ جسم کے بعض حصوں خصوصاً بالوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر باورچی خانے میں کام کرنا چاہیے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اور اگر ضرورت ہو تو کھانا بنانے یا پکانے کے دوران ہاتھ صابن سے ضرور دھونے چاہیے، یعنی کھانا بنانے سے پہلے ایپرن پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہیں تو یعنی جسم کے جو مخصوص حصے خصوصاً بال جو ہیں تو ان کو ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ کھانے وغیرہ یا آٹے وغیرہ میں جو ہیں تو بال نہ گرے۔ ہاتھ جو ہیں تو وہ صابن سے صاف ستھرے دھونے چاہیے۔ کھانے کی چیزوں کو فوراً اپنے مخصوص خانوں، ریفریجریٹر، فریزر میں رکھ دینا چاہیے۔ ہمیشہ صاف ستھری اور اچھی معیار کی اشیاء خریدنی چاہیے۔ کیڑے مکوڑے، چوہے اور مکھیاں جراثیم اور بیماریاں پھیلانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ باورچی خانہ ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر جراثیم کش ادویات بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تاہم اگر روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ باورچی خانے کی اچھی طریقے سے صفائی ستھرائی کی جائے اور کھانے پینے کی اشیاء ڈھک کر رکھی جائے اور کچرے کو ڈھانک کر اور بروقت ضائع کر دیا جائے تو جراثیم کی افزائش نہایت کم کی جا سکتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایسے یعنی مکھیاں یا کیڑے مکوڑے، چوہے وغیرہ کچن میں کھانے کے پیچھے آتے ہیں، تو اسی وجہ سے اگر ہم باورچی خانے کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو کوئی بھی ایسے حشرات جو ہیں تو وہ کچن میں نہیں آ سکیں گے اور اس وجہ سے جراثیم کی افزائش بھی ہے وہ کم ہوگی۔ کچن کی صفائی روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ اچھے طریقے سے ان کی صفائی کی جائے۔ حفاظت: باورچی خانے میں چھوٹے موٹے زخم لگ جانا اور دیگر حادثات معمول کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، تاہم بعض اوقات ذرا سی لاپرواہی بڑے حادثات کو جنم دیتی ہے۔ باورچی خانے میں کام ہمیشہ ہوشیاری اور احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اچھے اور معیاری برقی آلات اور دیگر مصنوعات خریدنی چاہیے۔ باورچی خانے میں ہمیشہ سوتی کپڑوں، جھاڑن اور تولیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ گرم دیچکی کو ہمیشہ خشک سوتی کپڑے سے اتارنا چاہیے۔ گرم اور بھاری دیچکی کو اکیلے کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کر جانا چاہیے۔ گرم تیل میں پانی کا چھینٹنا بھی نہیں دینا چاہیے۔ چلتی ہوئی مشین کو کبھی گیلا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی یہ سارے جو ہیں تو حفاظتی اقدامات ہیں کہ ہم نے کچن میں ایسے کون سے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے حادثات جو ہیں تو وہ کم ہوں۔ یعنی برقی آلات اور دیگر مصنوعات یا جو ہیں گرم دیچکی وغیرہ یا چلتی مشین، ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کپڑوں یا جھاڑن تھولیوں وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب مشین چل رہی ہو تو اس میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ماچس، چھری اور چاقو ہمیشہ محفوظ اور بچوں سے دور اور مناسب جگہ پر رکھنے چاہیے۔ چھری کو ہمیشہ صحیح زاویے سے پکڑنا چاہیے۔ باورچی خانے میں نمی یا پسلن سے ہمیشہ حادثات ہوتے ہیں۔ اگر باورچی خانہ صاف اور خشک رکھا جائے تو یہ حادثات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی تیل یا کھانے کی چیز گر جائے تو اسے فوراً صاف کر دینا چاہیے۔ چوہے اور دیگر حشرات کھانے کے پیچھے ہی باورچی خانے میں آتے ہیں، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ ڈھک کر اور محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے۔ یعنی کچن میں جو ہیں تو بچوں کو جو ہیں تو ماچس، چھری، چاقو وغیرہ سے یعنی ان بچوں سے یہ چیزیں دور رکھے یا مناسب جگہ پر رکھے جہاں پر وہ یعنی ان چیزوں کے قریب نہ جا سکے۔ یعنی گرم پتیلے وغیرہ وہ بھی بچوں کے پہنچ سے دور رکھے، یا ایسے آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے تو
لازمی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حفاظت کرنے سے ہم ایسے بہت سے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہمارا لیسن اتنا ہی تھا، ہمارا لیسن یہی پہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے سٹارٹ لیا تھا تیاری کا عمل سے، یعنی پکوان کے مختلف طریقے ہم نے پڑھے، پھر باورچی خانے میں حفاظت ہم نے پڑھا۔ تو ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔